پاکستانیوں عمران خان اور کیا کر رہا ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر 3 نامزد لوگوں کو وہاں لگوا لیا جہاں وہ چاہتے تھے۔ پھر جیل میں ہوتے ہوئے جو ان کی ہدایات تھیں کہ ہماری بامانی مشاورات کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو آج وہ بھی مان لیا گیا۔ پی ٹی آئی نے بڑے عرصے بعد ایک سیاسی کامیابی حاصل کی ہے۔ کئی وفاقی وزراء شرمندہ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں کہ تیرا میں آپریشن کا فیصلہ وفاق کا نہیں تھا۔ جرگے میں واضح پیغام آ گیا ہے کہ ان کو آپریشن قبول نہیں ہے اور حکومت کو بھی عوام کا مطالبہ تسلیم کرنا چاہیے۔ حکومت 8 فروری سے پہلے کچھ ڈیفینسو ہے۔ سہیل آفریدی ایک پریشر بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب فارم 47 کا وزیراعظم سہیل آفریدی سے ملاقات بھی کر رہا ہے۔ عمران خان کی صحت واقعی خراب ہے اور لوگوں کو خان صاحب سے جذباتی وابستگی ہے، کیونکہ اس نے 80 سال کے جبر کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب منصور علی خان کو اگر آپ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک صحافی ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نیوٹرل صحافی ہوں، اور یہ گیم بھی اس طرح ڈالتا ہے کہ ایک دن یہ عمران خان کے بالکل خلاف بات کرتا ہے، دوسرے دن بھی کرتا ہے، تیسرے دن عمران خان کے حق میں کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے تاکہ اس کی روزی روٹی چلتی رہے۔ اب اس نے جو نیا جھوٹ بولا ہے کہ جیفری جو ایپسٹین ہے کو کسی گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے ای میل آتی ہے کہ تمہاری سیکیورٹی کلیئرنس ہو چکی ہے، تم اب ان لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہو۔ جیفری وہ ای میل اپنے دوست جیس سٹیلی کو فارورڈ کرتا ہے۔ اس ای میل میں جن لوگوں کی لسٹ میں ان میں ایک نام شاہ محمود قریشی کا ہے۔ یہ بات 2009 کی ہے جب وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے۔ بات شاہ محمود قریشی کی کبھی جیفری جو ایپسٹین ہے اس سے بات یا ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان فائلز میں ایسی کسی بات یا ملاقات کا ذکر ہے۔ منصور علی خان انتہائی مکاری سے آدھا سچ بول کر شاہ محمود قریشی کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب عوام اتنی جاگی ہوئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کون وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ پوری دنیا چاول، کپڑا، ٹیکنالوجی، صنعتیں، ساز و سامان، کرافٹ، جو باقی اشیاء ہیں وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی معیشت بہتر کر سکیں، لیکن ہماری ریاست کے بڑے دماغوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے بریلینٹ برین ایکسپورٹ کرنے ہیں، ماشاءاللہ، تاکہ نہ کوئی اس ملک میں سمجھدار ہو اور پڑھا لکھا رہے اور نہ ہی کوئی سوال کرے، کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اس ملک میں رہ گیا تو ان کی آنے والی نسلیں کیسے حکومت کریں گی؟ اس لیے جو بھی پڑھا لکھا ہے اسے باہر بھیجو اور خود بھیڑ بکریوں کے ساتھ حکومت انجوائے کرو۔ اسی لیے جوانوں کو جلدی سے جلدی نکلنا پڑے گا۔ یہ اب آپ الفاظ سن رہے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں جو حکومت میں ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے بریلینٹ برینز کو پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا ہے، یعنی باہر بھیجنا ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کو اگر کسی سب سے بڑی خطرے کا سامنا ہے تو وہ مخالف جماعتیں نہیں ہیں بلکہ اپنے ہی صفوں میں موجود عناصر ہیں۔ عمران خان ایک نظریاتی لیڈر ہیں جو فیصلے رشتہ داری، تعلقات یا دباؤ پر نہیں بلکہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ تو ان کے خاندان کے افراد اقتدار کے ایوانوں میں نظر آتے ہیں اور نہ ہی پارٹی عہدے موروثی بنیادوں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرح موروثی سیاست کو اپناتے تو نہ علی امین گنڈاپور کبھی وزیر اعلیٰ بنتے اور نہ ہی سہیل آفریدی جیسے عام کارکن آگے آتے۔ ان عہدوں پر تو آج ان کے اپنے رشتہ دار براجمان ہوتے، مگر عمران خان کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ نظریے اور میرٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اسی نظریے اور اسی میرٹ کو سب سے زیادہ نقصان ان کے اپنے لوگ پہنچا رہے ہیں۔ کل علی امین گنڈاپور تھے تو سازشیں اپنوں نے کیں، آج سہیل آفریدی ہیں تو بھی وہی کردار، وہی منفی مہم،
وہی اندرونی محاذ آرائی، اور یہ لوگ اگر واقعی عمران خان اور اس کے نظریے سے مخلص ہوتے تو نہ آج قیادت میں تبدیلی کی نوبت آتی اور نہ ہی یہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے میرٹ پر کیے گئے فیصلوں کی سزا عمران خان کو ہی دی جا رہی ہے اور ہر طرف سے دی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہاں موروثی سیاست ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ پارٹی کا ہر کارکن جانتا ہے کہ قیادت مخصوص خاندانوں ہی کے پاس رہے گی، وہاں نہ کوئی بغاوت ہے، نہ سازش ہے، اور نہ ہی یہ خواہش کہ تجربہ، قابلیت یا سینیارٹی کی بنیاد پر کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ سب کا مائنڈ سیٹ واضح ہے، سیاست کرنی ہے تو انہی خاندانوں کے سائے میں کرنی ہوگی۔ اگر عمران خان بھی آج یہی راستہ اختیار کر لیں، اگر پارٹی کو چند ناموں اور خاندانوں تک محدود کر دیں تو شاید یہ تمام شور، مخالفت اور سازشیں خود بخود ختم ہو جائیں، مگر عمران خان ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ اقتدار نہیں، نظریہ چلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ جو شخص جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے وہی عمران خان ہے، اور اس کے نام پر یہاں کتنے مفادات، کتنے کھیل اور کتنی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ ہمیں صرف گڈ گائے پر گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ٹیرف ہم سے بھی کم ہو گیا، روس سے جتنا تیل خریدنا تھا خرید لیا، ویسے بھی اب وہاں جنگ بندی ہو رہی ہے۔ مجھے آج صبح بھارت کے وزیر اعظم سے بات کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے اور اپنے ملک کے ایک طاقتور اور قابل احترام رہنما ہیں۔ ہم نے کئی اہم معاملات پر گفتگو کی جن میں تجارت بھی شامل تھی اور روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کا معاملہ بھی۔ انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ روسی تیل کی خریداری بند کریں گے اور اس کے بجائے امریکہ سے اور ممکنہ طور پر وینزویلا سے زیادہ خریداری کریں گے۔ اس سے یوکرین میں جاری جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی، جہاں اس وقت ہر ہفتے ہزاروں لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ دوستی اور احترام کے تحت اور ان کی درخواست پر فوری طور پر یہ طے پایا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہوگا جس کے تحت امریکہ باہمی محصولات کی شرح کم کرے گا اور اسے 25% سے گھٹا کر 18% کر دے گا۔ اسی طرح بھارت بھی امریکہ کے خلاف اپنے محصولات اور غیر جو محصولاتی رکاوٹیں ہیں اس کو کم کرتے ہوئے صفر تک لے جانے کی طرف بڑھے گا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا بھی عہد کیا ہے کہ وہ زیادہ سطح پر امریکی مصنوعات خریدیں گے، جس میں امریکہ کی توانائی، ٹیکنالوجی، زرعی مصنوعات، کوئلہ اور دیگر کئی اشیاء شامل ہوں گی جن کی مجموعی مالیت $500 ارب سے زیادہ ہوگی۔ آگے چل کر بھارت کے ساتھ ہمارا شاندار تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ بھارت کے وزیر اعظم اور ہم دونوں ایسے لوگ ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں، جو اکثر لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ 4 اگست 2023 کو ایک صاحب عمران خان سے ملنے کے لیے گئے اور صورتحال کی اونچ نیچ سمجھائی، گرفتاری، قید اور مقدمات کا حوالہ دیا، بھٹو کے انجام سے ڈرایا اور نواز شریف کی مثال دی۔ پھر تجویز کیا کہ ملک سے باہر جانے کا سبھی انتظام مکمل ہے، بس آپ ہاں کیجئے۔ عمران خان نے جواب میں 4 باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اسی لیے سبھی مقدمے میں عدالت میں بھگتوں گا۔ میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے سودا نہیں کرنا، مجھے اپنا کام کرنا ہے جس کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ آپ کی محبت کا بڑا شکریہ۔ یہ جواب سن کر پیغام لانے والے صاحب اسی شام بیرون ملک چلے گئے اور اگلے دن یعنی 5 اگست 2023 کو عمران خان گرفتار کر کے پہلے اٹک پھر اڈیالہ جیل بھیج دیے گئے۔ شریف خاندان اور نون لیگی رہنماؤں کی تنقید ہمارے بڑوں کو بری کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ان پر غداری اور شرپسندی کے فتوے کیوں نہیں لگتے؟ ان کے خلاف پریس کانفرنسز کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کانے ہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بات کہنے پر ایک شخص پہ کیس بن جائے
اور دوسرے کو آپ وزارت دے دیں۔ عمران خان نے ایک بار اپنی بہنوں سے کہا کہ میں مزے میں ہوں، جیل سے نکل گیا تب بھی اور یہاں موت آ گئی تب بھی۔ یہ بات سن کر بہنیں باہر نکلیں تو ایک دوسرے سے کہا کہ دنیا عمران خان کے ساتھ ڈیل کی بات کرتی ہے اور ہمارا بھائی اپنی روحانی ڈیل بنا کر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ ملاقات جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو کہ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے، اور جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے جو کہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، ان کی یہ ملاقات کرنا احمقانہ فیصلہ ہے۔ پختونخوا حکومت یا پی ٹی آئی کو اس ملاقات کا 1% فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شہباز شریف محض کٹ پتلی ہیں۔ آپ نے اس ملاقات سے فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم اور حکومت کو لیجیٹیمیسی دے دی ہے، جو عمران خان کا نظریہ بالکل بھی نہیں ہے۔